بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم الصلاة سب پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مہمانان گرامی مرتبت، میزبانان محترم، جناب شہباز صاحب، جناب کلیم شہباز صاحب، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، میں نے آج کی اس مقدس مبارک نشست میں قرآن حکیم کی انتہائی مختصر صورت کا سہارا لیا ہے۔ بظاہر یہ سورت پاک لفظوں میں مختصر ہے، معانی کا سمندر ہے، کوئی کما حقہ نہیں بتا سکتا کون کون سا موتی اس کے اندر ہے۔ اس سورت کا پس منظر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی بخشیں۔ اس کریم قادر قدیم کی یہ حکمت تھی کہ حضور کی بیٹیاں زندہ رہیں، لیکن اللہ بیٹے دیتا رہا، دے دے کے لیتا رہا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ کہتے ہیں بیٹے وارث ہوتے ہیں، بیٹوں کی وجہ سے بندے کی یاد سلامت رہتی ہے۔ مکے کے کافروں نے عین اس وقت جب حضور نے اپنے ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا رکھا تھا، حضور کی پلکوں پہ آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، اور حضور اپنے بچے کو پیار سے تک تک کے کہتے تھے کہ جانے والے تیری وجہ سے ہمارا دل مغموم بہت ہے، ہمیں تیری جدائی کا غم بہت ہے۔ اور حضور کہہ رہے تھے کہ اولادنا اکبادنا، یہ جو ہماری اولاد ہوتی ہے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ حضور کو روتا دیکھ کر، حضور کے صحابی تھے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے حضور کو روتا دیکھا تو تعجب سے کہا حضور آپ تو حوصلے کا کوہ گراں ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ حضور آپ تو صبر و استقامت کا پہاڑ ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ سرکار دو عالم نے روتے ہوئے فرمایا عبد الرحمن، یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کے دل کا ثمر ہوتی ہے، جب دل کے ٹکڑے کٹتے ہیں تو آنکھیں رویا ہی کرتی ہیں۔ اب اس دکھ اور غم کے عالم میں اگر آدمی نیچ نہ ہو، کمین نہ ہو، دشمن بے شک ہو، تو کسی کو اس دکھ میں دیکھ کر کوئی کہے نہیں لگاتا، کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے حضور کو غم و علم کے اس سمندر میں دیکھ کر
مکے کے بڑے مہذب سرداروں نے کہہ لگایا، صرف کہہ نہیں لگائے۔ آس بن وائل جو بہت بڑا سردار تھا، اس نے ہنس کے کہا کہ آج سے محمد ابتر ہو گیا، آج سے اس کا نام ختم، اس کا پیغام ختم، اس کا اسلام ختم۔ اور اس نے کہا اذا ماتا انقطع ذکرہ، بس اس کی یاد چند دنوں کی ہے، بیٹے تو ختم ہو گئے، اب ابو بکر بیٹا پرایا ہے، کب تک نبھائے گا؟ علی عثمان عمر پرائی اولاد ہے، کب تک ساتھ نبھائیں گے؟ ایک نہ ایک دن چھوڑ جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر کہا اب اس کی اولاد ختم، اولاد ختم تو یاد ختم۔ اور زور سے کہا لگایا، دوسروں کو کہا اب تمہیں غمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مخالفت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کسی کے 16 بیٹے، کسی کے 15 بیٹے، کسی کے 12 بیٹے، ہمارا نام رہے گا، ہماری اولاد رہے گی، دنیا میں ہماری یاد رہے گی۔ سرکار دو عالم کے کانوں سے جب یہ لفظ ٹکرائے، زخمی دل پہلے تھا، دل میں چوٹ تھی دبی، ہائے غضب ابھر گئی۔ میرے نبی کا سر جھکا اور دل ہی دل میں ایک ہوک اٹھی، مولا تیری حکمتیں تو جانے، لیکن اب تو دشمن بھی تانے دے رہے ہیں کہ میری یاد ختم، کیونکہ میری اولاد ختم۔ اور یہ آنسو پلکوں کا بند توڑ کے رسول اللہ کے رخساروں پہ آئے۔ بس سرکار کا رونا تھا اور اوپر کچھ ہونا تھا۔ میری ایک گزارش یاد رکھیں، زمین کے سینے پر یہ پہلا نبی نہیں تھا جو رو رہا ہے۔ حضرت آدم 300 سال روئے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال روئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام 15 سال کے تھے کہ روتے ہوئے گھر سے نکلے۔ جب شباب آیا، پلٹ کے آئے تو ماں نے دیکھا بیٹے کے رخساروں پر نالیاں بن چکی ہیں۔ ماں روتی تھی، پوچھتی تھی یحییٰ تیری چڑھتی جوانی تھی، تو روتا ہوا نکلا تھا، آج پلٹ کے آیا ہے، ساون کے بدلے پھر برس رہے۔ کون سا نبی ہے جو نہیں رویا؟ کون سا ولی ہے جو نہیں رویا؟ ہر نبی رویا، ہر رسول رویا، ہر ولی رویا، علی رویا، غوث جلی رویا، میرے علی رویا، ہر کوئی رویا ہے۔ لیکن میرے رب کی بے نیازی ہے۔ حضرت آدم کو جب 3 صدیاں گزر گئیاں ہیں بھرتے، کہتے فرشتوں نے ایک دن ہاتھ جوڑ کے کہا مولا صدیاں گزر گئیں آدم کو روتے روتے، اور کسی نے کہا آدم نیچے سر کر کے روتا ہے، اوپر چہرہ کر کے اسے دکھا تو صحیح۔ آدم کا سر اور جھکا، کہا کس منہ سے منہ دکھاؤں، کس منہ سے چہرہ اوپر کروں؟ فرشتوں کو ترس آیا، کہا مولا پوچھ تو صحیح تیرا آدم کیوں روتا پھرتا ہے؟ جب فرشتوں نے یہ کہا، جواب پتہ ہے کیا آیا؟ جواب آیا لا ابالی بشے، میں بے پرواہ ہوں اور بے نیاز ہوں، کوئی ہنسے یا روئے، نبی روئے، ولی روئے، لیکن اپنا یار جب رویا پھر کی ہویا؟ اس فرق کو سمجھیں۔ جب حضور کی پلکوں کے بند کو توڑ کے آنسو رخساروں پہ بہے تو فٹ جبریل کو حکم ملا، جا رونے والے کو چپ کرا۔ مولا کہوں کیا؟ فرمایا میرے محبوب سے کہنا کچھ دشمن تیرے ہیں، کچھ دشمن میرے ہیں، میرے دشمن مجھے صاحب اولاد کہتے ہیں، تیرے دشمن تجھے بے اولاد کہتے ہیں۔
میرے دشمن مجھے تانا اور تہمت لگاتے ہیں کہ میں صاحب اولاد ہوں، تیرے دشمن تجھے تانا دیتے ہیں تو بے اولاد ہے، اب تیرے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی لوڑ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تجھے کسی کی لوڑ نہیں، اب تو میری بات کر میں تیری بات کروں۔ امام راضی کہتے ہیں آواز آئی حتی تکون ذابن عنی، تو بن میرا رکھوالا کملی والا، میں حق تعالی بنوں گا تیرا رکھوالا، تو میری عزت کا دفاع کر میں تیری عزت کا دفاع کروں، تو میری باتیں کر میں تیری باتیں کروں۔ برستے ہوئے آنسو سے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے میرے نبی نے کہا مولا بتا میں کہوں کیا؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو بول میرا اللہ ہے جو بالکل کلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی نہ شریک ہے، لم یلد اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ پوری سورت محبوب تو بول، اور جب حضور نے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ فرمایا، اب آواز آیا تو چپ کر اب میری باری ہے۔ کیا کہا دشمنوں نے؟ مولا کہتے ہیں میں ابتر ہو گیا، میری اولاد ختم، میری یاد ختم۔ اب رب نے انداز کیا اپنایا؟ فرمایا انا، اب مجود اور قاری جب اس لفظ کو پڑھے گا تو 3 مدیں کھینچے گا، تب حق ادا ہوگا۔ اب انداز دیکھیں، آہنگ دیکھیں، رنگ دیکھیں، ترجمہ نہ بھی آئے تو الفاظ کا رنگ بتا رہا ہے کہ اللہ بول رہا ہے۔ انداز کیا ہے؟ انا، اب میرا سانس تو بیچ میں ٹوٹ گیا ہے، لمبے سانس والا آدمی تو اس کو کھینچ کے پڑھنے کا حکم ہے۔ اب اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب اللہ کوئی بات بولتا ہے تو انا نہیں بولتا، رب جب بھی بولتا ہے انی بولتا ہے۔ مثلا حضرت آدم کو پیدا کیا تو پیدا کرتے وقت پہلے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل، انی کا لفظ ہے اور یہی زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ رب ایک ہے، تو ایک کے لیے انی زیادہ مناسب ہے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی امامت کا اعلان کیا، کہا اذ قال، اب اللہ انی جاعلک للناس اماما، یہاں بھی انی، جب بھی کوئی مقام آیا رب نے صیغہ واحد، اس ضمیر واحد اپنی طرف اشارہ فرمایا، بے شک میں یعنی انی۔ لیکن جب محبوب کا مقام آیا پھر انی نہیں، پھر انا، تمکنت کے ساتھ بولا رب، تمکنت کے ساتھ بولا، پوری جرت ہمت تمکنت کے ساتھ فرمایا، یعنی سیدھے لفظوں میں چڑھ کے بولا، آگے بڑھ کے بولا کہ کس نے میرے محبوب کو اب تر کہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے مولا وہاں بھی انی، وہاں بھی انی، یہاں کیوں انا؟ فرمایا جب میرا واسطہ پڑا فرشتوں سے تو انی بولا، جب واسطہ پڑا نبیوں سے انی بولا، آج واسطہ پڑا نبی کے گستاخ سے، آج واسطہ پڑا مجھے نبی کے دشمنوں سے۔ اب جب نبی کے دشمنوں سے بات کروں گا پھر انی نہیں، پھر انا اعطینا کل کوثر۔
ترجمہ نہ بھی کریں تو رنگ اور آہنگ بتا رہا ہے کہ منزل کیا ہے، مقام کیا ہے، اور یہ رنگ اور ڈھنگ کیا ہے۔ انا کہہ کر دشمنوں کو بھی پیغام دیا کہ میرے محبوب کو تنہا نہ سمجھنا، میرے محبوب کو دکھی دیکھ کر تانے نہ دینا۔ ادھر ان کو پیغام دیا، ادھر محبوب کو پیغام دیا کہ کس نے کہا تیری یاد ختم، کس کی یہ جرت ہے تیری اولاد ختم، تیرا اسلام ختم، تیرا پیغام ختم، کس نے کہا؟ فرمایا انا ہم جو ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تیرا نام کون ختم کرے گا، تیرا پیغام کون ختم کرے گا، تیری یاد کو کون ختم کرے گا۔ حالانکہ کافر کہہ چکے تھے اذا مات انقطع ذکرہ، جب یہ چلے جائیں گے ذکر ختم۔ رب نے جو لفظ سلیکٹ فرمایا وہ ہے اعطینا کل کوثر۔ اب سارے لفظوں کو میں چھوڑ کر ایک لفظ الکوثر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو لفظ الکوثر ہے یہ اتنا بڑا سمندر ہے، کون کون سا موتی اس کے اندر ہے، جو اس کو سمجھ لے وہ ایمان کا سکندر ہے۔ الکوثر کا واحد لفظ ہے کہ پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر اس 15ویں صدی تک ہر مفسر کا اقرار ہے کہ الکوثر کا ترجمہ ایک ہی جملے میں کسی لینگویج کا کلیجہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس لفظ کو ایک جملے میں بول جائے، اس لیے کہ یہ ایک سمندر ہے، یہ بے پایاں سمندر ہے، یہ بے ساحل دریا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے جانتا خود خدا ہے۔ لیکن اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے کہا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے ذکر بھی دیا تو الکوثر، یاد بھی دی الکوثر، اولاد بھی دی الکوثر، اسلام دیا الکوثر، امت دی الکوثر، قرآن دیا الکوثر، تیرے نام لیوا الکوثر، تیرے دین کے پانی دیوا الکوثر، تیرے علماء الکوثر، تیرے نعت خوان الکوثر، تیری امت الکوثر۔ اب الکوثر کیا ہے؟ فرمایا ایک کثرت ہے، ایک کثیر ہے، اب جس کی نہ حد ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے نہ اروار ہے نہ پار ہے نہ حد ہے نہ صد ہے، وہ الکوثر ہے۔ اس لیے لفظ الکوثر سمجھانے کے لیے جو علماء نے سہارا لیا وہ کہتے ہیں جو کچھ جس جس چیز میں بھلائی ہے، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اب آپ مجھ سے دور، میں آپ سے دور، بیچ میں بالکل سرور ہی سرور۔ یہ جو دوریاں ہیں لگتا ہے یہ انتظام کی مجبوریاں ہیں۔ یہ جو فاصلے ہوتے ہیں یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اور پھر کرسیوں کے فاصلے، آپ بھی کرسی پہ میں بھی کرسی پہ، جھگڑا تو یہی ہے۔ لیکن پھر بھی ذرا غور فرمائیے، نظر میری طرف ٹکائیے، ذرا لطف اس لفظ کا۔ یہ جو الکوثر میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا مفہوم ہی ہم عرض کر سکتے ہیں، کیا ہے کہ جس چیز میں بھلائی ہے، یہ مفہوم ہے، جس چیز میں بھلائی ہے وہ الکوثر میں سمائی ہے۔ یہ بھلائی کا لفظ بڑا قابل غور ہے کہ محبوب تو شر سے دور ہے، تو ہر برائی لوث
سے دور ہے، جس جس چیز میں بھلائی ہے وہ الکوثر میں سمائی ہے، اور جو کائنات الکوثر میں آئی ہے ہم نے ساری تیرے نام لگائی ہے، کوئی چیز بھی نہیں بچائی ہے۔ یہ دیوانی کل خدائی ہے، ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ یہ اعطینا کا جو لفظ ہے یہ عربی میں دو طرح پڑھا جاتا ہے، آتینا ایک ہے اعطینا، ایتا اور اعطا۔ عربی زبان سب سے بلیغ زبان ہے، سب سے گہرائی والی زبان ہے۔ ایک ہے ایتا، ایک ہے اعطا۔ اگر اللہ تعالی بولتا آتینا تو مانا تھا کہ ہم نے تجھے دیا، لیکن واپسی بھی لے سکتے ہیں۔ جو ہے اعطینا، اس کا معنی ہے تیرے ملک کر دیا، تیرے ملک کر دیا۔ رب نے یہاں کا اعطینا، جو کچھ ہم نے خیر کا سلسلہ بنایا ہے تیرے نام لگایا ہے۔ یہ جتنا میری کائنات کا سرمایہ ہے، کائنات کو دلہن بنایا، تجھے دولہا بنایا۔ انا اعطینا کل کوثر، بس الکوثر اس لفظ کے اوپر غور کریں۔ فرمایا تیری اولاد الکوثر، تیری یاد الکوثر۔ اب جو تانے دے رہے تھے مکے میں، ایک کہتا تھا میرے 16 بیٹے، ایک کہتا تھا میرے 20 بیٹے، دوسرا کہتا تھا میرے 12 بیٹے، اس کا ایک بھی نہیں، اس کا ذکر ختم۔ امام ایک مصری بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں بلاؤ ان دشمنوں کو جو مکے میں تانے دیتے تھے۔ آج مسلمان جب کان میں انگلی ٹکاتا ہے، اذان فرماتا ہے، تو کس کا نام اذان میں آتا ہے؟ مسلمان کسی کا نکاح پڑھتا پڑھاتا ہے، خطبے میں کس کا نام آتا ہے؟ مسلمان سب سے بڑی عبادت جب نماز میں آتا ہے، جب عین نماز کے شباب میں جاتا ہے، نماز کے عین، نماز کا جو شباب ہے وہ التحیات ہے، یہ اینڈ ہے، اور ساری چس تل میں ہوتی ہے۔ تل سمجھے؟ آپ نے شربت کا گلاس بنایا، بیچ میں روح افزا ڈالا، اب اوپر ہلکا سا چمچہ چلایا، اب پلانے والے کو پلایا، اس نے کہا میٹھا نہیں آیا، آپ نے کہا میٹھا تل میں ہے۔ چلو یہ بھی سمجھ نہیں آیا، یہ جو دیگ زردے کی شہباز صاحب نے پکوائی ہے اور آپ نے اوپر اوپر سے کھایا، جتنے بادام تھے، جتنے کاجو تھے، جتنی کشمش تھی، جتنا دیسی گھی تھا، کہاں ہے؟ کھرچن تلے میں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا پیا تل دی تلخی تو سکنا ڈروا اساں پیوے سو۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی بھی ہے کہ گئی ہے؟ پیا تل دی تلخی تو سکنا ڈروا اساں پیوے سو، سب جھوٹے جام رلاتے چاہک جام بنا اساں پیوے سو۔ تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، بھامیں زہر پلا اساں پیوے سو۔ سارا مزہ نماز کا التحیات، ساری چس نماز کی کہاں ہے؟ التحیات اینڈ ہے۔ التحیات نماز کی معراج ہے۔ امام غزالی جیسے سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جب بندہ التحیات میں آتا ہے، اللہ کے حریم کا گیٹ کھل جاتا ہے، اللہ اپنے حسن کے پردے اٹھاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے آنکھ کھول،
ذرا مجھے تک آنکھ ساڑے حسن تے رکھ. اتحیات میں اللہ کے حسن کے سارے جلوے اب ہم نہ دیکھ پائیں ہماری قسمت. اس لیے کہا جب بندہ یہاں ہاتھ رکھتا ہے اب ٹیک کے بیٹھ جاتا ہے, جب جلوائے حسن الہی سامنے آتا ہے تو بندہ فٹ کہتا ہے التحیات للہ. یہ سلوٹ ہے, یہ سلوٹ ہے کہ میں کھڑا تھا, میں پیچھے تھا, میں رکوع میں تھا, پسے دیوار تھا, میں سجدے میں تھا, پردہ تھا, میں التحیات ہے ہو گئی ملاقات ہے. اس نماز کی کیا بات ہے. التحیات میں بندہ آیا, مالک نے پردہ اٹھایا, حسن مطلق سامنے آیا, اسی لیے سکھایا کہ جلدی کر, اب سلوٹ کر. کیونکہ بندہ سامنے ہو تو سلام کہا جاتا ہے, مالک سامنے ہو تو سلام دعا ہے. دعا اس کو نہیں دے سکتے, اس کو تحیت پیش کی جاتی ہے. التحیات للہ ہے, میری جسمانی, میری روحانی, میری ہر نشانی, میری بندگی, میری روحانی بندگی, میری جسمانی بندگی, التحیات للہ, میرے کریم مولا تیرے لیے. بندہ التحیات میں آیا, رب نے حسن سے نقاب سرکایا, جب جلوہ حسن سامنے آیا ہر نمازی نے التحیات للہ والصلوات والطیبات فرمایا. لیکن والطیبات پہ جب آیا اچانک کہہ تو رب کو رہا تھا التحیات للہ, لیکن زبان پھسلی نہیں, جان کے شعور سے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ نے غور فرمایا, سلام یا تحیت, تحیت تو رب کو پیش کر رہا تھا. سوکھے لفظوں میں کہوں سلوٹ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا, لیکن یہ اچانک سٹیرنگ کیسے مڑا؟ بھئی التحیات للہ والصلوات والطیبات ختم ہو گئی بات. فرمایا نہیں, یہاں پہنچا تو اچانک زبان پہ آیا السلام علیکہ ایھا النبی, میرے نبی سلام. آپ مجھے یہ بتائیں, نماز وضو کیا تھا اللہ کے لیے, نیت کی تھی اللہ کے لیے, وہ ثنا پڑھی تھی اللہ کے لیے, سورتیں پڑھی تھیں اللہ کے لیے, رکوع کیا تھا اللہ کے لیے, سجدے کیے تھے اللہ کے لیے, قعود میں آیا اللہ کے لیے. لیکن وجہ کیا بن گئی؟ اب نماز کا اختتام ہے, آ گیا لبوں پہ نبی کا درود و سلام ہے. نماز کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کی آخری منزل ہے. نماز سے بڑی عبادت, کیونکہ اس کو کہتے ہیں غایت تذلل. بندہ نماز میں جب آتا ہے مر مک مٹ جاتا ہے. بھئی سب سے بڑی تو اونچی پیشانی ہے, پیشانی سب سے بلند شے ہے. لیکن بندہ جب رکوع میں گیا چلو کچھ اونچا تھا, لیکن جب سجدے میں گیا پاؤں بھی تھلے تے, گوڑے بھی تھلے تے, ہاتھ بھی تھلے تے, ناک بھی تھلے تے, متھا بھی تھلے. واہ ربا بلے بلے, اب بچا, میں نے سب کچھ مٹی پہ رکھ دیا, بالکل اپنے آپ کو مٹا دیا ہے. اسی کا نام عبادت ہے. یہ غایت تذلل ہے, ذلت کی انتہا ہے. ہاتھ بھی نیچے ہیں, گھٹنا بھی نیچے ہے, پاؤں بھی نیچے, ناک بھی نیچے. لوگ بد دعا دے تیری نک رگڑی جائے, انہیں آکھا بد دعا نہ دے, اسی آپے رگڑ لیں دے. ناک بھی رکھ دیا, پیشانی بھی رکھ دی. کہا اب تو بتا میں اس سے آگے کروں کیا؟ میں نے سب کچھ تیرے سامنے دھر دیا ہے.
اور اختتام جب آیا، اصل قابل غور منظر، یہ فلسفہ نماز ہے، یہ فلسفہ نماز ہے۔ اس پہ ڈسکشن کرنے والے چند بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں جب التحیات پڑھتے پڑھتے نمازی کے لبوں پہ آیا السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سوال اٹھا نماز تو تیری میں پڑھنے آیا تھا، لیکن یہ سلام میں انہیں کرنے لگا ہوں، یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا فٹ جواب آیا، اگر یہ بیچ میں نہ آتا نہ تو سجدے میں ہوتا، نہ تو رکوع میں ہوتا، نہ تو کبھی وضو کر سکتا، نہ تجھے مسجد کا پتہ ہوتا، نہ تیرا میرا کوئی رشتہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ تیرا نام ہوتا، نہ میرا پیغام ہوتا۔ یہی سونا بیچ میں آیا ہے، اس نے تجھ کو مجھ سے ملایا ہے۔ جب اتنا احسان فرمایا ہے تو اب احسان کا جواب یہی ہے کہ نماز میری ہو، سلام ان کا ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ امام عبد الوہاب شعرانی، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، جن گنے چنے لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہوا کیا ہے کہ التحیات پڑھتے پڑھتے نبی کے سلام، اور سلام بھی یہ نہیں کہا السلام علی النبی، یہ نہیں کہا کہ نبی پر سلام، نبی کو مخاطب کر کے کہا یا نبی سلام علیک۔ پھر ایک بندہ کہتا تو بات تھی، یہاں کھوکھے والے سے لے کر امام کعبہ تک سارے ہی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر بندہ کہتا ہے السلام علیکا ایھا النبی۔ اس پہ امام شعرانی، امام غزالی جیسے لوگ کہتے ہیں اصل میں جب بندہ اللہ کے حریم قدس میں آیا، اس بیچارے نے تو اللہ کی بارگاہ میں تحیت کا تحفہ پیش کیا، لیکن یہ تو اللہ کے جلووں میں گم تھا۔ جب ذرا سی نظر اوپر اٹھی تو دیکھا جہاں خدا کا جلوہ وہیں مصطفیٰ کا جلوہ، تو اس نے پھٹ کہا السلام علیکا ایھا النبی، میرے نبی معاف کرنا مجھے پتا نہ تھا کہ جہاں خدا ہے وہی جلوہ مصطفیٰ ہے۔ السلام علیکا، اس لیے یہ مخاطب کا صیغہ ڈائریکٹ یا نبی، پھر اتنے پہ نہیں زبان روکی، السلام علیکا بس نہیں، السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے نبی سلاموں کے تحفے تیرے لیے، رحمت کے گجرے تیرے لیے، برکتوں کے چمن تیرے لیے، سب کچھ سجن تیرے لیے۔ یہاں زبان نہیں رکی بلکہ آگے کہہ رہا ہے والسلام السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نماز کیا چس والی شے ہے، بڑی راس والی شے ہے، پر بندہ ذرا تھوڑا سا اس میں گم ہو کے السلام علینا، اوہ بڑی عجیب منزل ہے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور بے چسی نہیں چس والی نماز، بے رسی نہیں رس والی نماز، حاضر نماز، اس طرح وہ نماز نہیں جو علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ جب بندہ یہ تصور کر کے پڑھے کہ میرا رب مجھے تک رہا ہے اور اس کے جلوے میرے اوپر برس رہے، اور بندے نے کہا یا نبی سلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، بات تو مکمل ہو گئی، اللہ کی تحیت بھی ہو گئی، نبی کا سلام بھی ہو گیا، لیکن آگے حضور بول پڑے، فرمایا السلام علینا۔ معراج کی شب جب اللہ نے بولا تھا السلام علیکا ایھا النبی، تو حضور کا سلام تو رب نے پڑھ دیا، لیکن حضور نے آگے پھر پڑھ دیا السلام علینا۔ مولا صرف مجھ پر سلام نہیں، ہم
پر سلام، صرف مجھ پر سلام نہیں، ہم پر سلام کیا رب نے کلام۔ میں نے یہاں جبریل کو پر مارنے کی اجازت نہ دی، یہ ہم کون ہے؟ میں نے جبریل جیسے اپنے قدوسی ملکوتیوں کے سردار کو تخیل خیال کو بھی یہاں نہ آنے دیا۔ تو یہاں ایک میں ایک تو، یہ ہم کون آ گئے؟ یہاں یہ تیسرا کون آیا ہے؟ یہ علینا تو نے کس کو فرمایا؟ آگے ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، نیک بندوں پر سلام۔ اب سوال ذرا غور کرنا ہے کہ نیک بندوں پر الگ سلام، حضور پر الگ سلام، اب کیا رب نے کلام، نیک بھی آ گئے آپ بھی آ گئے، یہ سینے سے کن کو لگایا ہے، یہ من میں کن کو چھپایا ہے، یہ ہم کسے فرمایا ہے، یہ کس کو ساتھ لایا ہے؟ ہائے ہائے، ہم پاگل نہیں ہیں کہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں کہ حضور کو یاد کرتے ہیں، ہم بالکل وہ دیوانے نہیں ہیں کہ حضور کا میلاد کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یاد کا بدلہ یاد ہے، عرش کے پار انہیں ہم یاد، وہ عرش کے پار۔ حضرت موسیٰ گئے تھے کوہتور، دیکھا جب رب کا نور، حالانکہ رب کے حسن سے دور، اتنے ہوئے مجبور، اپنا بھی ہوش نہیں، امت کا بھی نام نہیں، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے عرش کے پھیرے، وہ لامکاں پہ ڈیرے، پھر گناہگاروں کو سینے سے لگانا اور وہاں عرض کرنا السلام علینا، صرف مجھ پر نہیں، یہ جو نیچے سوئے گناہگار، سن میرے پروردگار، مجھے ہے ان سے پیار، یہ علینا کوئی اور نہیں، زمین والے گناہگار، میں ان کو ساتھ لایا، ان کو من میں چھپایا، میں بے وفا نہیں با وفا ہوں، میں تیرا مصطفیٰ ہوں، تجھ سے بھی پیار ہے، مگر کیا کروں جو قسمت والے سو رہے ہیں، کچھ مسکرا کچھ رو رہے ہیں، مجھے ان سے بھی پیار ہے، اس لیے السلام علینا۔ علینا کون ہے؟ وہ تم بھی ہو وہ ہم بھی ہیں، وہ تم بھی ہو وہ ہم بھی ہیں، کھوکھے والا ٹانگے والا چنگچی والا ٹرک والا کوٹھی والا کمرے والا شہر والا دیہات والا، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اسی پہ علینا کا رنگ چڑھا ہے۔ اس لیے نمک مردار ہوتے کبھی یاد نہ کرتے، کبھی میلاد نہ کرتے، اگر نمک حرام ہوتے نہ پڑھتے درود و سلام ہوتے، ہمیں حضور کی وفا یاد ہے، اس لیے اس حال میں محفل میلاد ہے۔ السلام علینا، ہم پر سلام۔ آپ سمجھ گئے میرا پیغام کہ آپ سمجھ گئے؟ علینا، عجیب، سب سے عجیب بات یہ ہے، حضور پر سلام الگ، نیکوں پر بالکل الگ، لیکن جب گناہگاروں کی بات آئی تو کہا جا سکتا تھا ان کا بھی نام لو الگ، لیکن پیار کتنا ہے، اعتبار کتنا ہے، گناہگاروں کو علینا اپنے ساتھ لگایا، سینے سے لگایا، رحمت میں چھپایا۔ دیکھ خدایا، اب تو اندازہ فرما، تجھے تیرا تو یہ فرمان ہے،
جس سے تجھ کو پیار ہے ان سے مجھ کو پیار ہے، تو لے معراج کی شب تک میرا رب، مجھے جو گناہگار ہے مجھے اس سے پیار ہے۔ اس کو کہتے ہیں نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ قیامت، یہ حدیث در منصور میں ہے، سب کی امام سخاوی جو حدیث کا امام، اسماء الرجال کا امام، وہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت حشر کا دن ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام میدان حشر میں اٹھیں گے اور کہیں گے یا محمد، سرکار دو عالم ایسے نظر اٹھائیں گے، بابا آدم کو پائیں گے، حضرت آدم حضور کو دکھی ہو کے بتائیں گے ایک آپ کا امت ہے، فرشتے اسے جہنم کے رسوں میں جکڑے جاتے ہیں، جکڑ کے پکڑے جاتے ہیں، گھسیٹ کے دوزخ کی طرف لیے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم جب سنیں گے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں آستین محشر میں چڑھاؤں گا، جڑے پچھلے انو کون بھی کھاوے، ایسے آستینے چڑھاؤں گا۔ یہ تیاری ہو رہی ہے اپنے گناہگار کو بچانے کی۔ فرمایا پھر میں اپنی چادر عظمت کس کے باندھوں گا، اس کو کہتے ہیں کمر ہمت، کمر ہمت باندھ کے نہ میں اپنا سٹیٹس دیکھوں گا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ محشر میں سٹیٹس صرف میرے نبی کا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اقوم عن یمین اللہ، جہاں انبیاء اور مرسلین تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، حضور آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا اقوم عن یمین اللہ، میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں۔ یقبتنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے سارے تک کے میری عزت کے نظارے ماریں گے یوسف جیسے بھی نعرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، قبر میں حشر میں پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد، سبحان نعرے لگا کے کیا کہوں گا؟ تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ جتنا بندے کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے اتنا نشہ بھی چڑھا ہوتا ہے۔ جہلم کا کوئی غریب پکڑا جائے، تھاندار صاحب اسے لے جائیں، آپ راجہ اور رانا جٹ بٹ صاحب کے پاس جائیں کہ آپ ہمارے ایم این اے ہیں، وزیر صاحب ہیں، کرم فرمائیں، ذرا دوڑ کے چلیں میرے بچے کو بچائیں۔ وہ کہے گا تیرا دماغ خراب ہے، میرا سٹیٹس دیکھ، میں ٹیلی فون کرتا ہوں، میں بھاگ کے چلوں، کوئی عقل ہے؟ میں سیکٹری بھیجتا ہوں، میں فون کرتا ہوں، کیونکہ میرے پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ میں چلوں تو میں فارچونر پہ چلوں تو پوری سیکورٹی کے ساتھ چلوں تاکہ پتا چلے کہ کوئی آیا ہے۔ تیری کیا سیکورٹی، کیا تیری اوقات۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تو ہے کیڑے باغ دی مولی، کئی رول مویاں تیوانگ، تیری وزارت کیا، تیری امارت کیا، تیری راجگیری کیا، تیری چودراہٹ کیا شے ہے، ادھر تک آنکھ رکھ ساری کائنات وقت، کملی والا وقت۔ حضور فرماتے ہیں اقوم عن یمین اللہ یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے
अगले पिछले सारे उंगलियां दांतों में रख के मजे मेरी अजमत के चख के कहेंगे वो यार कल होकड़ी रात वाला अज वेस वटा के वत आया उतमीम दा बुरका पाके ते जुल्फ दा घूंघट घट आया अली हैदर शाह वो यार सोना अज अहमद होकर वत आया। हजूर फरमाते अना सैयद वल्द आदम अना सैयदुन नास। फरमाया क़यामत के दिन सरदारी सिर्फ मेरी है। मेरे अबरू के इशारे पे जुन्नार टूटेंगे गुनहगार छूटेंगे। ये मकाम ये अजमत हो और एक गुनाहगार के लिए वो भी मैदाने हाशिर में सारी दुनिया तकती है। हजूर फरमाते हैं आस्तीने चढ़ा के कमर बांध के हाशिर में दौड़ पड़ूंगा एक गुनाहगार के पीछे। हजूर देंगे सदा फरिश्तों रुको पहले साढ़े नाल मुको। ये तर्जमा मेरा है मसला वहीं का है। फरिश्तों ठहरो फरिश्ते ऐसे पीछे देखेंगे। हदीस में है फरिश्ते कहेंगे हजूर को तक तक के कहेंगे नानो गिलाजुन नानो शिदादुन हम सख्तगीर फरिश्ते हैं हम नहीं किसी को छोड़ने वाले। हजूर फरमाएंगे क्यों पकड़े जाते हो क्यों रस्सों में जकड़े जाते हो। वो कहेंगे इस बदबख्त के पास एक भी नेकी नहीं। हजूर पूछेंगे क्या मीजान पे लेके गए हो अमल तोले। वो कहेंगे इसके ऊपर जहन्नमी की मुहर लग चुकी है और जो रब ने लगाई है अब आप ही बताएं। सरकार ये नहीं कहेंगे मुहर लग गई है तो ले जाओ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जहां अब अपील की गुंजाइश नहीं है। हजूर ये नहीं बोलेंगे। हजूर फरमाएंगे कि तुमने अमल तोले। वो कहेंगे क्या तोलने के बगैर ले आए हैं। हजूर फरमाएंगे हम न थे तब तुमने तोले थे हुण तोलो। साई नहीं सन सिर ते तुसा अमल तोले ने हुण तोलो। फरिश्ते कहेंगे नहनो खिलासुन हम रब का फैसला है ये टलने वाला नहीं है। अभी हुजूर चुप होंगे कि गैब से सदा आएगी क्यों बहस करते हो जैसे कह रहे हैं कर दो। जहां तूने कदम टिका दिया हमने वहीं पे काबा बना दिया। ये तुम्हारे पाकिस्तान का कमजोर चीफ जस्टिस है। ये जहां भी बैठ जाए अदालत लग जाती है। रात के 12 बजे भी तहखाने में भी लग जाती है। ये तो कमजोर है और जो शाहजोर है मेरे महबूब और हश्र का दिन है। अल्लाह फरमाएगा क्यों बहस करते हो जो फरमाते हैं कर दो यहीं पे धर दो। लग गया मीजान देख रहा है सारा जहान तक मेरे नबी की शान। फरिश्तों ने जब आमाल तोले वो तो पहले गिनी खड़ोते सन किन्ने वोट ने। उन्हें तो पता था हशर क्या होना है इसका। उन्होंने जिस वक्त तोला तो नेकियों वाला पलड़ा ओ एक भी नेकी नहीं गुनाहों का पलड़ा जमीन के ऊपर। फरिश्तों ने तक के कहा लजपाला इस बदकिरदार के लिए चले आए हो। ये तो आपको भी शर्मसार कर रहा है इसके लिए चले आए हो। मेरे हुजूर पीछे नहीं पलट आएंगे रोते हुए। हुजूर अपना दस्ते रहमत उठाएंगे। इमाम सयूती लिखते हैं हुजूर जेब की तरफ ले जाएंगे अपना हाथ जेब में डालेंगे एक नूरी
चेट छोटी सी निकालेंगे, नेकी के पलड़े में जब डालेंगे, आ गई चेट। कम, बिलाल साहब कह रहे हैं कम हो गया फेट, या इनका मुझ पे असर है या मेरा इन पे असर है। हुजूर चेट नेकी के पलड़े में डालेंगे, बस चेट का जाना था, पलड़े का जमीन पे आना था। क्या खूबसूरत जमाना था कि ऊपर वाले का मुस्कराना था, कि क्या अपने गुनहगार को छुड़वाया है, क्या वादा करके निभाया है। जहां कोई नहीं आता वहां मदनी आया है, इसलिए हमने मिलाद मनाया है। बेसमझू को समझ नहीं आया है। जब चेट से काम हुआ, अब आई सदा, मेरे बंदे को खोलो, अब और कुछ ना बोलो। जब जंजीरें टूट गई, बंदा छूट गया। जब कैदी छूटता है तो फिर दिखाई भागता है कि किसी दूसरे परचे च न फड़िया जावा। ये गल जरा आहिस्ता करो, अजकल ते दर्जनां दे हिसाब नाल एक च छुड़वाओ, दूसरे च फड़ लें, दूसरे च छुड़वाओ, तीसरे च। ये बंदे नूं निकलण ही नहीं देंदे। पता नहीं ये हशर वाले ने कि नशर वाले ने, पता नहीं कबर वाले ने, घर वाले ने कि कितों ने। अच्छा तुहानू समझ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह। छूटा गुनाहगार, छूटा, छूट के भागना चाहिए था, लेकिन हजूर के चेहरे को तका, तक तक के तकता ही रहा। अब जरा गौर फरमाए, ऐसे हजूर को देख देख के रो रो के, मां भी नहीं आई, मेरा बाबा नहीं आया, कोई नहीं आया। हजूर को तक के कहेगा, पहला जुमला कहेगा, तुसी सोने बड़े हो, आया आप हसीन बहुत हैं। अभी ये कह रहा था, दूसरा जुमला कह दिया, कहा जहां कोई मुझे छुड़ाने नहीं आया, आप आए हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? ईमान से आप मुझे बताएं, इतनी तगो दो किसी के लिए कोई करे, आगे वो जालिम ये कह दे तू कौन है, वो मुंह पे तबाचा मारेगा, तेरे लिए मैंने अपना स्टेटस दाव पे लगा दिया, तू मुझे पहचानता भी नहीं है, लेकिन मेरे नबी को पता है कि क़यामत का मारा है। वो कहेगा आप कौन हैं? आप फरमाएंगे, और फिर दूसरा तीसरा जुमला कहेगा, ये शय क्या थी, ये चेट क्या थी? आप फरमाएंगे, फिक्र ना कर, मैं गैर नहीं आना नबियों का, मैं तेरा नबी हूं मुहम्मद, मेरा नाम मुहम्मद। जब हुजूर का नाम आएगा, सर हया से झुक जाएगा, रो के कहेगा, माफ करना क़यामत का मारा, करके नजारा मैं पहचान ना पाया, मेरा नबी मेरे सर पे आया। लेकिन करीम बतलाओ तो सही, ये छोटा सा टुकड़ा नूरी, ये शय क्या थी? सरकार फरमाएंगे, ये किसी और की कोई चीज न थी, ये तेरा ही अमानत थी मेरे पास, आ गई तुझे रास। और इसी दिन के लिए इस तेरी अमानत को मैंने छुपाया है, तेरा ही अमल तेरे काम आया है, ये किसी और का नहीं, तेरा अपना ही सरमाया है। कहेगा अगर मेरा ही होता मैं इतनी बर्बाद होता,
میں پہلے ہی قدم پہ آزاد نہ ہوتا. سرکار فرمائیں گے اصل میں ایک مجلس لگی تھی، میرا نام آیا اور بے خودی میں تیرے لب پہ درود و سلام آیا، اور وہ فرشتوں نے مجھے پہنچایا، میں نے تیرے لیے خزانہ رحمت میں چھپایا، یہ لے تیری امانت میں خود لایا. اب سمجھ میں آیا ہے جس کا نام لبوں پہ آئے اور گناہگار بخشا جائے، بندہ کیوں کسی کی یاد منائے. نعرے لگائے اس کے لگائے، یاد منائے اس کی منائے، وفا کمائے اس سے کمائے جو قبر میں آئے، جو حشر میں آئے. محشر میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، ایک حامی نظر آیا تو نظر آیا. کعبہ کبھی قبلہ رخ نیکو نظر آیا، قبلہ کبھی کعبہ مجھے تو نظر آیا. اس لیے نماز پڑھنی ہے، اس میں جب اتحیات پہ جانا ہے روز لطف اٹھانا ہے. نماز کے بغیر چس نہیں آئے گی، لیکن شعور کے ساتھ کہ میں بیٹھا ہوں اس نور کے ساتھ، ادھر حضور کے ساتھ، دو کریموں کی حاضری ایک ہی وقت میں دینی ہے، تو اس کا طریقہ نماز ہے. اور نماز صرف عادت یا عبادت کے طور پر نہیں پڑھی جاتی، نماز چس کے لیے بھی پڑھی جاتی. نماز صرف عبادت کے طور پر، یہ ایسی چس والی ہے، اگر چس آ جائے. حضرت موسیٰ کے اوپر سے حضور جب گزرے تھے تو بولا تھا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی. بھئی جتنی عبادتیں ہیں بندے کی زندگی تک ہیں، ادھر فوت ہوا، اب تکلیفات شرعیہ ختم، اب بندہ قبر میں گیا، اعمال سے فارغ ہے، حساب کی دنیا ہے، اگلی دنیا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو مر کے بھی، آپ کہیں گے مرنے کے بعد تو نماز ہے نہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا یہ عبادت کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ چس کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ رس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کرے نماز کی چس بھی آئے. حضرت ثابت بنانی یہ حضرت انس کے شاگرد تھے، 40 سال حضرت انس کی شاگردی کی. حضرت انس نے 10 سال میرے نبی کی شاگردی کی. یہ وہی ثابت بنانی ہے. ایک دن حضرت انس کو کہنے لگے استاد جی آپ نے نبی پاک کو دیکھا تھا؟ حضرت انس رو پڑے، کہنے لگے کیوں رلاتا ہے، کیوں میری حسین یادیں مجھے یاد دلاتا ہے؟ کہا رلانا مقصود نہ تھا، پوچھنا تھا آپ نے دیکھا میرے نبی کو؟ رو کے کہا کروڑ بار دیکھا. اب حضرت انس کے شاگرد رو پڑے، فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ کہا آپ نے دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا. فرمایا بیٹا قسمت کی بات، نصیب کی بات ہے. حضرت انس نے کہا بچہ نصیب سے حضور دکھتے ہیں. حضرت ثابت نے کہا استاد جی بے ادبی معاف کرنا، سرا سر جھکاؤ گے، ذرا نیچے سر فرماؤ گے؟ کہا وہ کیوں؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا، ان آنکھوں کے بوسے لینا چاہتا ہوں جن آنکھوں نے کملی والا دیکھا. جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا، ہن آساں لگ پئیاں. ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں، چلو ان کے دیکھنے والے کو دیکھا چاہیے. حضرت ثابت کا آخری وقت آیا، مرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا،
سن خدایا اگر ایک بندے نے بھی مر کے قبر میں نماز پڑھی ہے تو کرم فرمانا، ہمیں بھی نماز کی توفیق عطا فرمانا، ہم نے مر کے بھی تجھے نہیں بھولانا۔ امام بخاری لکھتے ہیں تاریخ میں، کہتے ہیں حضرت ثابت بنانی مر گئے، قبر میں اتر گئے، اینٹ گر گئی قبر کی، لوگ اینٹ کو تکنے کے لیے جھکے، دیکھا تو ثابت بنانی قبر میں مرنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ مر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب دیکھا لوگوں نے یہ کیا منظر ہے، ابھی دفنایا، ابھی اٹھ کے اللہ اکبر فرمایا تو ان کے بچوں نے بتایا ابا نے دعا مانگی تھی چٹے رنگ دا بادام ہو سی، جیوں دیا میں نوکر مویا مٹی بھی غلام ہو سی۔ اللہ توفیق دے، ایک درود کی، ایک سلام کی، ایک صلات کی دعا مانگتے ہیں ساری رات کی، اللہ بخشش فرمائے ساری کائنات کی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں، لیکن ایک دکھ ہے کہ آپ دور بیٹھے ہیں۔ اگر آپ ہمارے قریب ہوتے، اتنے اچھے ہمارے نصیب ہوتے، ہم ایک دوسرے کے حبیب ہوتے تو بالکل قریب ہوتے۔ آئندہ میری گزارش ہے شہباز صاحب ذرا کرم فرمایا کریں، ان کو قریب بٹھایا کریں، نہ ان کو ہم سے خطرہ ہے نہ ہمیں ان سے خطرہ ہے، ہم ایک ہیں کیونکہ ہم نیک ہیں، ہم ایک ہی دریا کی موجیں ہیں، ہم ایک لشکر کی فوجیں ہیں، ہم ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں، ہم ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، ہم سارے غلام رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔